محمد نبینا بنور هدینا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سماعت کریں۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی تمام 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہے، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی فرقہ جنتی ہوگا، باقی تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ مزید سرکار نے فرمایا کہ من شدہ شدہ فی النار، جو اس فرقے سے الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جس فرقے کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، جس فرقہ ناجیہ کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے، اس فرقہ ناجیہ کو شارحین حدیث، علماء، محققین اسلام، تمام لوگوں نے اس فرقہ ناجیہ کو سواد اعظم کا نام دیا، اور وہی سواد اعظم پورے عرب و عجم میں اہل سنت والجماعت کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آخر مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، مسلمانوں کے شروع میں دو ہی فرقے سمجھ میں آتے تھے، ایک سنی، دوسرا شیعہ۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے نجد کی سرزمین میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس نے کتاب التوحید نامی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس نے حضور علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی شان میں نازیبا کلمات استعمال کیے۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی غالباً یہ پہلا آدمی ہے جس نے تقلید شخصی کا انکار کیا، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ اربعہ ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی بھی اس نے تقلید نہیں کی، سب کی تقلید کا اس نے انکار کیا۔ یہ سب سے پہلا آدمی یعنی ابن عبد الوہاب نجدی غیر مقلد ٹھہرا۔ اسی کی کتاب التوحید سے متاثر ہو کر سرزمین ہند میں پہلے پہل تقویۃ النامی کتاب ملا اسماعیل دہلوی نے لکھی۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی گئی، حضور علیہ السلام کی نظیر کو ممکن ٹھہرایا۔ اس وقت کے جتنے علماء اہل سنت تھے، تمام لوگوں نے اس کتاب کی پرزور تردید کی، بالخصوص علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے اس کی پرزور تحریراً اور تقریراً تردید کی۔ پھر یہ فتنہ کچھ دنوں کے لیے رک گیا۔ سالوں کے بعد ایک کتاب قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس نامی لکھی۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار ہوا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے بعد براہین قاطعہ نامی ایک کتاب رشید احمد گنگوہی نے لکھی، جس کو بنام خلیل احمد امبیٹوی کے چھپوایا، اور اسی کتاب میں رشید احمد گنگوہی نے ایک زبردست تقریض لکھی۔ یاد رکھیے، اسی براہین قاطعہ میں حضور علیہ السلام کی وسعت علمی کا انکار کیا گیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم قرار دیا گیا۔ پھر رشید احمد گنگوہی نے ایک کتاب حفظ الایمان لکھی۔ اس کتاب میں رشید احمد گنگوہی نے حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کیا۔ یاد رکھیے، یہ چار اشخاص ہیں، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، اشرف علی تھانوی۔ ان لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں کسی نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، حضور علیہ السلام کے علم کو شیطان کے علم سے کم قرار دیا، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے چکر میں انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کر دیا، کسی نے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی، کسی نے اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا اور کہا کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ جھوٹ بولتا ہے، اگر خدا جھوٹ نہ بول سکے تو ایسی صورت میں خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ مگر یاد رکھیے، جبکہ ماں کے گود میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جھوٹ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، مگر ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا۔ یاد رکھیے کہ ہندوستان کی سرزمین میں ان لوگوں نے اسی ابن عبد الوہاب نجدی کے افکار و خیالات کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ فرق اتنا رہا کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے تقلید شخصی کا انکار کیا، ان لوگوں نے انکار نہیں کیا۔ انکار کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے؟ چونکہ ہندوستان میں اکثریت مقلدین کی تھی،
کسی غیر مقلد کا قدم جمانا بڑا مشکل تھا، اسی لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو مقلد بنائے رکھا، اپنے آپ کو حنفی المسلک کہا، اور اس طریقے سے کسی نے اللہ کی شان میں، کسی نے رسول اللہ کی شان میں، کسی نے انبیاء کرام کی شان میں، کسی نے اولیاء کرام کی شان میں گستاخی کی، اور یہ سب کرنے کے باوجود خود کو سنی بتاتے رہے، خود کو اہل سنت والجماعت سے بتاتے رہے۔ آئیے آپ نقطے کی طرف کہ اس وقت کے جتنے علماء اہل سنت تھے، صرف تنہا سرکار اعلیٰ حضرت نہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی تقریری طور پر ان لوگوں کی تردید فرمائی، ان لوگوں کا رد فرمایا، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تردید فرمائی، آپ نے جو رد فرمایا، وہ بہت ہی منظم اور مستحکم طریقے سے، وہ بہت ہی ایک تحریک نما طریقے سے آپ نے رد فرمایا۔ کس طریقے سے؟ کہ ان تمام عبارات ملعونہ کے خلاف آپ نے فتاوی صادر فرمائے، ان تمام عبارات ملعونہ کے رد میں آپ نے فتاوی لکھے، اور پھر ان عبارات ملعونہ اور فتاوی کو آپ نے المعتقد المستند میں لکھا، اور المعتقد المستند کے اسی حصے کو، جس حصے پر وہ عبارات ملعونہ اور آپ کے فتاوی لکھے گئے تھے، اس حصے کو آپ نے حرمین شریفین کے جلیل القدر علماء کرام کی خدمت میں آپ نے پیش کیا، اور 35 جلیل القدر متبحر علماء کرام نے آپ کے ان فتاوی کی تصدیق فرمائی، اور اس پر زبردست آپ لوگوں نے تقاریض لکھی۔ اس کی تصدیقات اور تقاریض حسام الحرمین میں مرقوم ہے۔ اس طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریک نما شخص بن کر ان لوگوں کا رد فرمایا، ایک تحریک نما شخص بن کر ان لوگوں کی تردید فرمائی، ایک تحریکی طریقے سے آپ نے ایک منظم اور مستحکم طریقے سے ان لوگوں کا رد فرمایا، اور حرمین شریفین کے علماء کرام تمام لوگوں نے آپ کے فتاوی کی تصدیق کی اور اس پر تقریضیں لکھی۔ یاد رکھیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ سب کچھ ہونے لگا، مگر اس کے باوجود یہ لوگ سب کے سب خود کو سنی کہنے لگے۔ جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں وہ بھی خود کو سنی کہہ رہے ہیں، اور جو لوگ ان گستاخیوں کا جواب دے رہے ہیں، گستاخیوں کی تردید کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی خود کو سنی کریں۔ ایسے وقت میں ضرورت پیش آئی کہ ایک پہچان ہو، کوئی علامت ہو، کوئی تمیز ہو کہ سمجھ میں آئے حقیقت میں مسلک اہل سنت والجماعت سے وابستہ کون ہے، تو ایسی صورت میں سب نے دیکھا کہ سب سے زیادہ اگر منظم اور مستحکم طریقے سے ایک تحریک نما شخص بن کر اگر کسی نے کام کیا، اگر کسی نے مسلک اہل سنت والجماعت کی حفاظت کی، تو وہ سرکار امام احمد رضا کی ذات ہے۔ لہٰذا انہی کی طرف منسوب کر کے مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے جو لوگ وابستہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے گستاخوں کی تردید کی، گستاخوں کے خلاف فتاوی صادر فرمائے۔ ایک آخری بات یاد رکھیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اگر مسلک اہل سنت والجماعت متن ہے تو اس کی شرح، اس کی گائیڈ، اس کی ترجمانی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ وہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے، اور اسی مسلک اہل سنت والجماعت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔